جائے گی وہ چھری آگ کی ہوگی، وہ زہر دیا جائے گا، وہ زہر کے ساتھ ساتھ وہ کھولتا ہوا زہر ہوگا۔ اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر، پانی میں کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا، وہاں اس کو وہی عذاب دیا جائے گا کہ وہاں آیات کہ وہاں کا پانی کھولتا پانی ہوگا۔ اے لوگو، مصیبت اللہ دیتا ہے، تقدیر اللہ دیتا ہے، وہ صبر کیا جائے، نہ کہ اپنے آپ کو ہلاک کیا جائے۔ میں نے پہلے کہا ہے چونکہ خواتین میں علم نہیں ہوتا ہے، خواتین نہیں جانتی ہیں کہ اس سوسائڈ کا گناہ کیا ہے، اس آتم ہتیا کا گناہ کیا ہے، اس لیے خواتین اس میں زیادہ آگے رہتی ہیں۔ مردوں کو تو معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے مصیبت اللہ دیتا ہے، وہی اس کو دور کرتا ہے، تکلیف اللہ دیتا ہے، دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، اگر مصیبت آ گئی ہے، چاہے بدنصیبی بھی ہو، اگر پریشانی آ گئی ہے، اگر آپ کے ساس بدماش ہے یا آپ کا شوہر بدماش ہے، اللہ دعا کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ لگائیے، سجدے میں لگے، اللہ تعالیٰ میری جو بھی ہو وہ آدمی ایسا میں سب سلوک کرتا ہے، اے اللہ انہیں اچھی توفیق دے، انہیں اچھی سمجھ دے تاکہ وہ تکلیف نہ دے، دعا کیجئے۔ لیکن یاد رکھیے سوسائڈ مت کیجئے، یہ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجئے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سے جہاں دنیا میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ ایک بات اور میں کہہ دوں، کوئی آپ گناہ کرتا ہے تو زندہ رہتا ہے تو توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، موقع کہاں کا توبہ کریں، موقع اس میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ اب رسول اللہ کے پاس ایک جنازہ آیا، یا نبی کے پاس جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، لوگ رحم کرنے والے تھے، عبداللہ بن ابی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، گستاخی کی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ذلیل آدمی ہے، اپنے آپ کو عزیز کہا تھا۔ عبداللہ بن ابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگایا تھا، اور میں نے کیا کیا حرکات کی تھی، اس کی لمبی تاریخ اس کی ہے، بہت ہی بدتمیز انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بیمار پڑا، جب وہ مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت رحیم کریم تھے اور بہت شفیق انسان تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی یہ منافق کا سردار مر گیا ہے، آپ کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ ہم اس قمیص میں اپنے باپ کو میں دفن کر سکوں، کہیں اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میرا باپ تو منافق ہے، لیکن باپ کی محبت میں نبی کے پاس آیا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ اس میں ہم جو ہے اپنے باپ کو دفنا کر سکیں، اور اس برکت سے میرے باپ اچھا معاملہ ہو، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب رسول اللہ نے قمیص دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو جنازہ پڑھا دیجئے۔ عمر فاروق نے کہا تھا حضور اسے جنازہ پڑھائیں گے، یہ تو منافق آدمی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی بات نہیں مانی تھی کہ منافق کا جنازہ کی نماز پڑھایا تھا۔ یہی بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق کے اونچے حامل بھی تھے، منافق کا جنازہ کی نماز پڑھایا تھا۔ اب رسول اللہ کے پاس ایک میت آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میت نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اس میت اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، سوسائڈ اس نے کیا ہے، آتم ہتیا کی ہے، خودکشی کی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے، اب فرماتا ہے میرے ساتھیو تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جس نے اپنا سوسائڈ کر لیا تھا، آتم ہتیا کر لیا تھا، زہر کھا کے یا کسی سے مر گیا تھا، اب جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا برا عمل ہے۔ اس لیے اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پر اعتبار کیجئے، اللہ پر یقین کیجئے، اللہ توکل کیجئے، مجھے اللہ ٹالنے والا ہے۔ ایک جلد بازی مت کیجئے، اپنے آپ ہلاک مت کیجئے۔ یاد رکھیے یہ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اب سمجھتی ہوں گی کہ اگر مجھے مر جاؤں گی فلاں جیل میں جائے گا، کب تک جیل میں رہے گا، اگر وہ چھوٹے گا ہی، اس لیے اپنے آپ ہلاک مت کیجئے۔ اب میں ایک اور نقطے پر آتا ہوں، آخر یہ سوسائڈ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر معاملے جب اس کو تحقیق کرتے ہیں